بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر ناظرین، میں ہوں مفتی محمد حسین خلیل خیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی حسین لیکچرز کے نام سے۔ گرامی قدر ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں چینل کا تعارف اور اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے۔ ہمارے اس چینل کے نام سے ہی یہ بات واضح ہے کہ یہ ایک علمی اور تعلیمی نوعیت کا چینل ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس تعلیمی سلسلے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ یہ بات ہر مسلمان پر واضح ہے، بلکہ اس کے عقیدے کا حصہ ہے کہ دنیا کے ساتھ دین بھی اس کی ضروریات میں شامل ہے۔ بلکہ صحیح بات اگر کہی جائے تو یہ ہے کہ دین کسی بھی مسلمان کی ایسی ضرورت ہے جس پر اس دنیا کی زندگی بھی درست سمت میں گزرنا موقوف ہے، اور آخرت کی زندگی جو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اس کی کامیابی بھی دین پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب پر دینی موضوعات کے حوالے سے لاتعداد چینلز ہیں، لیکن ان میں ہماری معلومات کے مطابق کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے اس اختصاصی موضوع کو صحیح طریقے سے کور کر رہا ہو۔ ہمارے اس چینل کا جو اختصاصی موضوع ہے اور جو کور سبجیکٹ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ہمارا جس پہ ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنے اس چینل کے ذریعے سے، وہ ہے اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کا تحفظ، اور ان کے حوالے سے جو شکوک و شبہات دلوں میں پائے جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، ان کا ازالہ۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کی ہر جگہ رسائی ہے، جس کی وجہ سے تمام عام مسلمانوں کے ذہنوں میں، اور پھر خاص کر ہمارا جو نیا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے ان کے ذہنوں میں اس میڈیا کے تأثر کی وجہ سے بھی اور اپنے نظام تعلیم کے پس منظر کی وجہ سے بھی اسلامی عقائد، اسلامی احکام، اسلامی عبادات، اسلامی معاشرت، یعنی اسلامی رہن سہن کے طریقوں کے حوالے سے بے شمار اشکالات پائے جاتے ہیں۔ اسلامی عقائد جن پر کسی شخص کا مسلمان ہونا موقوف ہوتا ہے اور جس پر بہت ہی پختگی کی ضرورت ہوتی ہے، ان عقائد میں ایک تزلزل پایا جاتا ہے۔ ہمارے متکلمین نے یہ بات فرمائی ہے کہ عقیدے پر جس درجے کی پختگی ضروری ہے اگر وہ نہ ہو تو وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا۔ مثلاً اگر ایک شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، خالق رازق مانتا ہوں، موجود مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ وہ ذہن میں یہ گوشہ اور امکان بھی رکھ لے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی مجھے خدا کے موجود نہ ہونے پر مثلاً 1,00,000 دلائل دے، اور وہ دلائل بہت مضبوط بھی ہوں، ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں، مستقل دلائل ہوں، تو پھر میں اس نظریے پر نظر ثانی بھی کر سکتا ہوں اور اس عقیدے کو میں چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ تو ایسا اگر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ عقیدے کے لیے جو پختگی ضروری تھی وہ اس میں نہیں پائی جاتی، اور جس کی وجہ سے اس نظریے کو عقیدے کا درجہ نہیں دیا جاتا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی عقائد کے حوالے سے جو مختلف شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں تو ان کا ازالہ ہو، کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے اس کے جو ایمان کی حفاظت ہے وہ بہت ضروری ہے، جو اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور سب سے بڑی جمع پونجی ہے۔ تو انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے سے ہم ایسے اشکالات کو ایڈریس کریں گے جو اسلامی عقائد میں شک کی کیفیت پیدا ہونے کا سبب ہے، اور اس حوالے سے محض ہم خیالی اور نظریاتی گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ کرنٹ ایشو سے لنک کر کے ہم ان موضوعات پہ بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو ہمارا ارادہ ہے اس موضوع کے حوالے سے تو وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جو ایشو ہے پوری دنیا میں، اس حوالے سے ہم سامعین کے سامنے ایک پہلو رکھیں گے، اس کا جو نظریاتی پہلو ہے کہ کیا انسانی معاشرہ اگر اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ بن جائے اور بہت ہی ترقی کرے تو وہ قانون سازی کے عمل میں اور افراد کے اصلاح کے عمل میں وہ خود کفیل ہو سکتا ہے، یا پھر بھی وہ اللہ اور رسول اور خارجی رہنمائی کا محتاج رہتا ہے؟ کیونکہ آج کل ایک نظریاتی بڑا موضوع ہے کہ اجتماعی قانون سازی میں مذہب کا عمل دخل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ ہم مسلم اور ناقابل تردید تاریخی شواہد کی روشنی میں گفتگو پیش کریں گے۔ تو اس چینل کا یہ ایک موضوع تھا مختصراً۔ دوسرا جو اس چینل کا اہم موضوع ہوگا انشاءاللہ وہ ہے تجارت اور معیشت، بلکہ تمام فائنانشل اور اکنامکل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ شریعت کے تعلیمات کا تعارف پیش کرنا، جس میں ہم
ایسا نہیں کریں گے کہ کسی خاص جدید مسئلے کو لے کر تھوڑی بہت اس پہ گفتگو کر لی، بلکہ پوری جو مالیاتی فقہ ہے اور کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے جو شریعت کے ہدایات اور تعلیمات ہیں ان کو مسلسل دروس کی شکل میں انشاءاللہ پیش کریں گے، جن میں خرید و فروخت اور تجارتی مسائل پر بھی تفصیلی دروس ہوں گے، سیریز ہوں گے، اجارہ اور کرایہ داری کے جو مسائل ہے اس پر بھی تفصیلی دروس ہوں گے، اور سروس اور خدمات کی جو رینڈرنگ کی بہت ساری صورتیں آج کل ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی اسباق ہوں گے۔ غرض یہ کہ 18 ایسے بڑے بڑے ٹاپکس ہیں جو تمام کاروباری جو سرگرمیاں ہے ان کو احاطہ کرتی ہے، تو ان ٹاپکس میں سے ہر ایک کو لے کر ہم تفصیل کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اس پر دروس کا سلسلہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ یہ تو ہمارے کورس سبجیکٹ ہوں گے، ان کے علاوہ جو بھی کرنٹ ایشوز ہوں گے اس کے حوالے سے بھی بروقت اور مدلل اور مستند معلومات کے ساتھ گفتگو پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جو لوگوں کے روزمرہ کے زندگی کے مسائل ہیں وہ لوگ کمنٹس کی صورت میں پوچھیں گے اور ہم پھر سوال و جواب کی ایک نشست میں ان مسائل کو نمٹانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ مستند شرعی رہنمائی، مدلل رہنمائی انشاءاللہ فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے اس سنجیدہ کاوش میں ہمارے ساتھ معاون بنیں اور اس کے ساتھ خود بھی منسلک ہو اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچائے اور ان کو بھی اس سلسلے سے منسلک کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر اس آپ کی کوشش سے کوئی اس تعلیمی سلسلے سے وابستہ ہو جائے جو مستند ہے انشاءاللہ، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑا ذخیرہ اور صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی، مسلسل ختم نہ ہونے والے ثواب کا ایک ذریعہ آپ کے لیے بنے گا۔ آخر میں مختصراً اپنا تعارف پیش کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ جو شخصیت ہم سے مخاطب ہے تو اس کا علمی اور تعلیمی پس منظر کیا ہے، اس کی گفتگو کو ہم کتنی ثقافت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ لے سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تو یہ ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مختصراً یہ ہے کہ 2001 میں اس ملک کے بہت بڑے تعلیمی ادارے، جو بلکہ سب سے بڑے تعلیمی ادارے اور مستند ادارے، جامعہ دارالعلوم کراچی سے میں نے درس نظامی کی تکمیل کی، اور اس کے بعد میں تخصص جو اسپیشلائزیشن کے ایک سلسلہ ہے، اسپیشلائزیشن ان اسلامک جورسپروڈنس، اس مرحلے سے میں 2 سال تک گزرا اور اس میں الحمدللہ بڑی محنت سے وقت گزارا ہے، اور اس کے بعد تقریباً 18 سال میں ایک بہت بڑے ملک کے صف اول کے ایک ادارے میں مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہوں، اور ایک مصحح یعنی فتاوی اتھرائزیشن اتھارٹی کی حیثیت سے میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ معاملات کے حوالے سے میرا ایک خصوصی پس منظر ہے، اس حوالے سے میری ایک تصنیف ہے آسان فقہ المعاملات کے نام سے، جس کو ہم ایک ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے انشاءاللہ اس چینل پہ دروس کا ذریعہ بنائیں گے، جو قارئین کے لیے بہت مفید انشاءاللہ ثابت ہوگا۔ اور اس حوالے سے ایک ہمارے ہاں ایک تخصص ہے 3 سالہ، اسپیشلائزیشن ان اسلامک کمرشل لا اینڈ مینجمنٹ سائنسز، تو اس تخصص میں تقریباً کچھ 12 سال سے میں تدریسی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور وہ کتابیں جو ریفرنس بکس کی حیثیت رکھتی ہے، جن کو بہت کم لوگ پورا سٹڈی کر پاتے ہیں، ہم وہ کتابیں درسن پڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس ملک میں جو غیر سودی بینکاری کا سلسلہ ہے، اس میں جو دوسرے درجے کا سب سے بڑا بینک ہے بینک اسلامی پاکستان، اس میں شرعیہ بورڈ کے ممبر کے طور پر میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ میرا ایک مختصر سا پس منظر ہے تاکہ آپ لوگ اعتماد کے ساتھ اس تعلیمی سلسلے سے وابستہ رہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اس عمل میں اللہ تعالی اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے اور سامعین کے لیے بھرپور استفادے کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔